ان مسئلوں کو حل کرنا ہے۔ چھوٹا پیٹ سڑک پہ لیٹ، گٹھا سے بس اب کچھ عرصے سے ایک بات چل رہی ہے مسلسل بنیاد پرستی کی، فنڈامنٹلزم کی، تو یہ تانا تو ہم پہ لگ ہی گیا ہے، الزام ہم پہ لگ ہی گیا ہے۔ اس کی بیک گراؤنڈ کے بارے میں اگر کچھ تھوڑی سی بات ہو جائے تو۔ بات یہ ہے کہ فنڈامنٹلزم یہ ایک موومنٹ تھی 1920 میں امریکہ میں چلی، بہت زوروں میں، انسائکلوپیڈیاز میں سب میں یہی لکھا ہوا ہے، اور اس موومنٹ کا اصل مقصد تھا کہ کرسچینٹی کو محفوظ کیا جائے سائنس اور فلسفے کے حملوں سے، اس کی آن سلاٹ سے۔ یعنی آئیڈیا یہ تھا کہ دی فنڈامنٹلز آف کرسچینٹی شوڈ بی پریزروڈ ایز اگینسٹ دی ideas given in philosophy and modern science. اور یہ خاصی زوردار چلی اور 40s تک یہ زوروں میں رہی، لیکن یہ صرف 1920 کی بات نہیں ہے، یہ اصل میں کنٹینویشن ہے، تسلسل ہے ایک بہت بڑی تحریک کا جو صدیوں تک چلی۔ اصل میں ہوا یوں کہ 15ویں صدی عیسوی تک اسپین علم و تحقیق کا، سائنس کا گہوارہ تھا۔ 15ویں صدی، 14ویں، 15ویں، 16ویں، 17ویں صدی یہ اصل میں یورپ کے ڈارک ایجز ہیں۔ ڈارک ایجز سے میری مراد یہ ہے کہ اس زمانے میں ان کے ہاں کوئی علم نہیں تھا، پورا یورپ عہد ظلمات میں تھا، اور سائنس آ رہی تھی اسپین کے راستے سے، عربز کے راستے سے، مسلم یونیورسٹیز کے راستے سے۔ اس وقت سائنس پہ 2 الزام لگائے گئے۔ پہلا الزام تو یہ تھا کہ یہ مسلمانوں کی شرارت ہے، مسلمانوں کی سازش ہے اس دور کے مذہب کے خلاف۔ یہ مسلمان جو ہیں یا عرب جو ہیں یہ اپنی مرضی کی سائنس ہمارے یہاں بھیج رہے ہیں اور ہمارا عقیدہ، ہمارا مذہب خراب کرنا چاہتے ہیں، اس لیے اس کی ڈٹ کے مخالفت کی گئی اس دور کے مذہب کی طرف سے۔ دوسری مشکل یہ تھی سائنس پہ جو الزام لگا وہ یہ کہ یہ سائنس جو ہے یہ سراسر کفر ہے۔ وجہ یہ تھی کہ وہ دور جو تھا اس میں جو مذہب رائج تھا اس زمانے میں، وہ مذہب طلسماتی تھا، خرافاتی تھا، دیو مالائی تھا، میتھولوجیکل تھا۔ اس کا واقعہ سے، اس ڈیوائن ریلیجن سے جو کہ پروفٹ لائے تھے، خاصا اس میں تبدیلی آ گئی تھی، تحریف ہو گئی تھی، ایسی چیزیں آ گئی تھی جو دراصل مذہب میں شامل نہیں تھی۔ چنانچہ وہ مذہب جو تھا وہ سائنس کا سامنا نہ کر سکا، سائنس کے حقائق سے بھاگا وہ۔ مثلا گلیلیو نے کہا کہ زمین گول ہے، اور اس وقت کا مذہب جو تھا وہ اس بات سے ٹکرا گیا کہ زمین گول ہے، زمین گول کہنے والے پہ کفر کا فتویٰ لگا، اس کو گلوٹین کر دیا، قتل کیا گیا۔ اور یہ ایک گلیلیو کی بات نہیں، سینکڑوں ہزاروں گلیلیو، لوگوں کے گھر جلائے گئے، لوگوں کو زندہ جلایا گیا، جلا وطن کیا گیا، اس الزام پہ کہ وہ کفر پھیلا رہے ہیں، وہ مذہب کے خلاف بغاوت کر رہے ہیں۔ تو یوں اس دور میں ایک تحریک چلی سائنس کو، علم کو، فلسفے کو دبانے کے لیے، اور اس دور کے مذہب کو اور اس مذہب کی بنیادوں کو بچانے کے لیے۔ یہ تحریک فنڈامنٹلزم ہے۔ بات مکمل ہونے دیں۔ اب مصیبت یہ ہے کہ تحریک تو تھی ایک خاص مذہب کو بچانے کے لیے، اینٹی سائنس، سائنس دشمن، علم دشمن، حقائق دشمن، اسلام دشمن۔
اس لیے کہ وہ سائنس جو تھی وہ تو اسلام کے راستے سے آ رہی تھی، عربوں کے مسلمانوں کے راستے سے آ رہی تھی. تو فنڈامنٹلزم کی اصل تحریک جو تھی وہ اس مذہب کے فنڈامنٹلز کو بچانے کے لیے سائنسدانوں کو کرش کرنے کی ایک تحریک تھی. اس میں مارا انہوں نے، دہشت گردی کی، اس میں بھیانک قسم کی سزائیں دی انہوں نے. وہ تحریک آ کے ختم ہوتی ہے رنیسانس میں، جو تحریک احیاء علوم جسے آپ کہتے ہیں. اس میں مذہب کو شکست فاش ہو گئی اور سائنس، فلسفہ، علم، تحقیق یہ جیت گئے. لیکن بدنصیبی یہ ہو گئی کہ مسلمان سو گئے اور مسلمان اپنا علم، اپنی سائنس، حتیٰ کہ اپنا اخلاق یورپ کو دینے کے بعد خود گہری لمبی نیند میں سو گئے. اب مصیبت یہ پڑی کہ وہی فنڈامنٹلزم کا نام جو دراصل اسلام دشمنی تھا، وہی کا وہی الزام انہوں نے اٹھا کے اب اس دور میں مسلمانوں پہ اور اسلام پہ لگا دیا. جہاں انہیں کوئی ایسی تحریک نظر آتی ہے جو مسلمانوں میں ہو یا پیوریٹن ہو یا اس دین کو پھیلانا چاہیں یا جہاد کا نام لینا چاہیں، شریعت کے نفاذ کی تحریک چلانا چاہیں یا مسلمانوں کو اکٹھا کرنا چاہیں، مثلا یہ سب سے پہلے شاہ فیصل پہ یہ الزام لگا اور اس کے قتل کی تیاریاں کی گئی. اسی طرح وہ تمام تحریکیں جو اس وقت پوری دنیا میں ہیں اور اسلام کا نام لیتی ہیں، جی تو ان کو فنڈامنٹل کہہ کے کہ یہ بنیاد پرست ہیں، یہ اصول پرست ہیں، دہشت گرد ہیں، یہ دنیا میں فساد پھیلانا چاہتے ہیں، دوسروں کو جیو اور جینو دو کا کوئی حق نہیں دیتی، ان کو پہلے تو کال اٹ ڈاگ بیڈ نیم اینڈ دین کل اٹ. یہ صورتحال پیدا ہوئی ہوئی ہے. اصل میں بنیاد پرستی کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ اسلام جو ہے وہ دین فطرت ہے اور سائنس مطالعہ فطرت ہے. یہی وجہ ہے کہ آپ کو اسلام کی پوری 1000 سالہ تاریخ میں، جس میں کہ اسلام نے حکومت کی ہے، آپ کو ایک شخص بھی ایسا نہیں ملتا جس کو اس الزام پہ سزائے موت دے دی گئی ہو کہ یہ سائنسدان ہے اور کفر پھیلا رہا ہے. یعنی کسی سائنسدان کو ایگزیکیوٹ نہیں کیا گیا اسلامی تاریخ میں. اس کے برعکس ہمارے جو بڑے بڑے امام ہیں، بڑے بڑے اسکالرز ہیں، وہ بیک وقت فقیہ بھی ہیں، مفتی بھی ہیں، سائنسدان بھی ہیں. وقا ابن سینا ہو، ابن حیثم ہو، ابن رشد ہو، فارابی ہو، الکندی ہو، آپ جس بڑے آدمی کا آپ نام لیں گے ہمارے ائمہ میں سے، وہ اپنے دور کے جدید علوم کا بھی ماہر ہے، سائنسدان بھی ہے. تو ہمارے ہاں تو سائنس دشمنی ہے نہیں. فنڈامنٹلزم تو سائنس دشمنی کا نام ہے، علم دشمنی کا نام ہے، بگوٹڈنس کا نام، فنیٹسزم کا نام ہے، اندھے عقیدے. اچھا، اس میں یہاں ایک بات اور بھی میں عرض کر دوں بڑی، کہ جب سائنس کے ہاتھوں اس دور کے مذہب کو شکست فاش ہو گئی اور وہ مذہب سائنس کا مقابلہ اور علم کا اور حقائق کا مقابلہ نہ کر سکا، تو اس کو ایک چیز میں جا کے پناہ لینی پڑی، اور وہ تھا کانسیپٹ آف بلائنڈ فیتھ. کہ بھئی اندھا عقیدہ، مذہب تو اندھے عقیدے کا نام ہے، مذہب تو بلائنڈ فیتھ کا نام ہے. بات سمجھ میں آتی ہے، نہیں آتی ہے، بات سمجھ میں نہیں آتی ہے تو یہ مذہب کے اسرار ہیں، the secrets of the religion. تو وہ اسرار کے نام پہ، سریت کے نام پہ، اندھے عقیدے کے نام پہ، بلائنڈ فیتھ کے نام پہ انہوں نے اپنے فنڈامنٹلز کی حفاظت کی اور اوروں کو مارا. یہ ہے اصل میں فنڈامنٹلزم. اسلام میں اس کا دور دور تک کوئی کانسیپٹ نہیں ہے، بلکہ فنڈامنٹلزم دراصل اگر اس کو اس پس منظر میں اور اس حوالے سے دیکھا جائے تو اسلام دشمن چیز ہے. یہ گالی جو ہے، اور یہ میں اکثر لوگوں سے کہا کرتا ہوں کہ سر دس از یور اون پیجن، کیپ اٹ ود یور اون سیلف. یہ تمہارا اپنا، اٹس یور بیبی، کیپ اٹ ود یور اون سویلائزیشن. ہمارا اس سے فنڈامنٹلزم سے کوئی تعلق نہیں ہے. باقی ہاں عام انداز لوگ جب گفتگو کرتے ہیں وہ کہتے ہیں اچھا اسلام کے فنڈامنٹلز ہیں تو ہم تو فنڈامنٹلز پہ بلیو کرتے ہیں تو ہم فنڈامنٹلسٹ ہیں. اصل میں یہ اصل میں لفظ کی صحیح کونوٹیشن نہیں ہے. ہم اسلام کی بنیادوں پہ یقین رکھتے ہیں، اس اعتبار سے تو اب کہا جائے تو پھر بنیادوں پہ تو ہر شخص یقین رکھتا ہے، لیکن فنڈامنٹلزم ایز اٹ از، اس کو اگر تاریخی حوالے سے آپ دیکھیں تو یہ ایک اسلام دشمن تحریک کا نام ہے. اس کا مطلب ہی غلط بنتا ہے. ہمارے اس کو اپلیکیبل نہیں ہے. آپ کچھ کہہ رہے ہیں؟
ڈاکٹر صاحب آپ نے یہ بنیاد پرستی کا تاریخی پس منظر بیان کیا، لیکن جس طرح سے اب یہ مسلمانوں کو پہ شرائط لگائی جا رہی ہے یا انہیں دہشت گرد کہا جا رہا ہے، تو کیا آیا ہم اسے بالکل اس سے انحراف کریں کہ ہم بنیاد پرست نہیں ہیں، کہ ہم یہ تسلیم کریں ہم ہیں مذہب کے سلسلے میں؟ اس سے کیا فرق پڑے گا؟ آپ کے کہنے اور نہ کہنے سے کیا فرق پڑے گا؟ جو پروگرام ہے بعض لوگوں کا وہ تو اپنا پروگرام پہ چلیں گے. مثلا بوسنیا کی سفیر ہمارے یہاں تشریف لائیں، وہ ان کی مہربانی ہمارے گھر تشریف لائیں، تو میں نے ان سے پوچھا کہ کہیں آپ لوگوں کو اس بات کی سزا تو نہیں مل رہی کہ آپ لوگ کہیں فنڈامنٹلسٹ تو نہیں ہیں؟ تو بیچاری ہنس پڑی. اس نے کہا ہمیں تو صرف اس بات کی سزا دی جا رہی ہے مسلمانوں جیسے ہیں، یا ہم کہتے ہیں کہ ہم مسلمان ہیں، یا یہ کہ ہمارے باپ دادا مسلمان تھے، ہمیں تو اس بات کی سزا دی جا رہی ہے. سوال یہ ہے کہ وہ تو فنڈامنٹلسٹ نہیں ہے. اگر فنڈامنٹلسٹ آپ سے مراد آپ کی یہ ہے کہ پکا دیندار یا سٹانچ مسلم، تو وہ بھی نہیں ہے بیچارے. ان کو کس بات کی سزا دی جا رہی ہے 1.5 سال سے؟ مار مار کے ان کا فوکس نکال دیا ہے، بلکہ ایٹ دی پوائنٹ آف انہیلیشن ان کو آپ ان کے لوگ لے کے آ گئے ہیں. تو اس بات کے اقرار کرنے سے یا نہ کرنے سے ان کے پروگرام میں کوئی فرق نہیں پڑے گا. آپ کہیں کہ آپ فنڈامنٹلسٹ ہیں یا نہ کہیں، اس سے کوئی فرق. ڈاکٹر صاحب ویسے اس تحریک کا ایکچولی مقصد کیا ہے؟ کیوں یہ پروپیگنڈا کیا گیا ہے کہ ہم مطلب کیا مقاصد حاصل کرنا چاہتا ہے وہ میڈیا؟ اصل میں بات یہ ہے کہ ہمارے بارے میں کچھ باتیں ایسی اہم ہیں جن کا خود ہمیں پتہ نہیں ہے، لیکن باہر کی دنیا جانتی ہے کہ ہم کیا ہیں. مشکل یہ ہے کہ ہمیں دنیا کی قومیں ہمارے تاریخی پس منظر سے دیکھتی ہیں کہ یہ وہ قوم ہے جن کو غلامی کبھی راس نہیں آتی، محکومی، پسماندگی، مغلوبیت، اس کے لیے یہ قوم اس کو راس نہیں آتی. ان کی ایک تاریخ ہے، اور دنیا میں جتنی لمبی حکومت انہوں نے کی ہے، اور جتنی زیادہ اور لمبے علاقے پہ، اور جتنی ٹھاٹھ دار ان لوگوں نے کی ہے، کسی اور نے نہیں کی ہے، اس میں کیا شک ہے. تو ہم تو بے شک اپنے تشخص کو، اپنی آئیڈینٹیٹی کو، اپنے ماضی کو، اپنے تاریخی پس منظر کو بھلا چکے ہوں، لیکن ہمیں جب باہر کی قومیں دیکھتی ہیں تو ہمارے پورے تاریخی پس منظر سے دیکھتی ہیں. اب صورتحال یہ ہے کہ وہ یہ محسوس کر رہی ہیں کہ 500 سال تو یہ قوم سو چکی ہے، اب یہ انگڑائیاں لے رہی ہے، اب یہ جاگ رہی ہے، اور جاگنے کے بعد یہ قطعاً پسماندہ نہیں رہے گی. جاگنے کے بعد اس کو ہم زیادہ عرصے تک اکنامیکلی ایکسپلائٹ نہیں کر سکیں گے. اس کو ہم محکومیت اور پسماندگیت کے گھڑے میں جہاں ہم نے دھکیلا ہوا ہے وہاں زیادہ دیر تک یہ نہیں رہیں گے. اور باہر یہ نکل کے آ گئے تو ہماری ساری اکانومی جو کہ ایکسپلائٹیشن پہ بیسڈ ہے اس کی خیر نہیں ہے. اس لیے اصل میں ان کو جہاں جہاں بھونچال آ رہا ہے اور جہاں جہاں الارم بج رہا ہے وہ ٹھیک بج رہا ہے. اور وہ سمجھتے ہیں کہ 21 صدی میں جب یہ قوم داخل ہوگی تو یہ پسماندہ نہیں ہوگی. اور سائنس میں بھی، لیٹسٹ ٹیکنالوجی میں بھی، اور اپنے اخلاقیات میں بھی اگر یہ اسی گیئر میں آ گئی جہاں 500 سال پہلے تھی تو پھر اس کو محکوم نہیں رکھا جائے گا. یہ خطرہ ہے، اور اس خطرے کی پیش نظر وہ ایسے طریقے اختیار کر رہے ہیں جس میں کہ ہمیں کنٹین کیا جا سکے اور اسی محکومی کے گڑھے میں اور پسماندگی کے گڑھے میں زیادہ سے زیادہ دیر تک رکھا جا سکے. یہ ہے ساری بات. جی عمران، آپ کچھ کہنا چاہ رہی ہیں ڈاکٹر صاحب سے؟ پوچھنا چاہ رہی ہیں؟ میں ڈاکٹر صاحب سے یہ سوال کرنا چاہوں گی، جیسے کہ ڈاکٹر صاحب نے فرمایا کہ وہ ہمیں پیچھے کو دھکیل رہے ہیں جو مغرب کی جو ہے طاقتیں، تو کیا ہم واقعی ترقی کر رہے ہیں مسلمان جو ہیں، اور اس وجہ سے وہ خوف زدہ ہیں کہ ہم ترقی کر رہے ہیں اور ہم کہیں آگے کو نکل جائیں گے؟ آپ یہ ذرا وضاحت کر دیجئے کہ کیا واقعی مسلمان جو ہیں وہ ترقی کی طرف ان کا مستقبل ہے؟ ہاں، بات یہ ہے کہ یہ صدی تو ہم پہ بہت سخت گزری، لیکن کچھ نعمتیں تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں زبردستی دے ڈالی. مثلا مال و دولت کا معاملہ، اب یہ تیل کی دولت زبردستی دے دی گئی، اللہ تعالیٰ نے تھونک دی ہمارے سر پہ. ایسی ہی ایک اور چیز ہمارے سامنے آ رہی ہے، اور وہ یہ ہے کہ میں اس دور کے نوجوان کی آنکھوں میں ایک چمک دیکھتا ہوں. اور صرف یہاں نہیں، پوری دنیا میں کہیں بھی جاتا ہوں تو لوگ اسلام کے بارے میں
اتنے جینوئن اور اتنے پرٹیننٹ اور گہرے سوالات کرتے ہیں کہ یوں محسوس ہوتا ہے کہ یہ نسل جو آ رہی ہے یہ اپنی زندگی کے بارے میں، حقائق کے بارے میں، دین کے بارے میں ہمارے مقابلے میں زیادہ سنجیدہ ہے. ایک بات. دوسری بات یہ ہے کہ میں نئی نسل میں ایک اور چیز دیکھ رہا ہوں. ان کے اندر دوغلاپن نہیں ہے. ہم نے تو اپنے بزرگوں کو یہ دیکھا، مثلا آج سے 50 سال پہلے، 60 سال پہلے، کہ وہ استعماری طاقت کے غلام بھی ہیں اور استعماری طاقت کے اندھے غلام ہونے کے ساتھ ساتھ رات کو تہجد بھی پڑھتے ہیں. انہیں رویوں میں ایک تضاد، کھلا تضاد. لیکن اس دور کے بچوں میں میں نے دیکھا کہ یا تو بالکل ادھر ہیں یا بالکل ادھر ہیں. اور اسلام کو اس دور کا نوجوان اور نئی نسل جو ہے وہ اس طور پہ قبول نہیں کر رہی ہے کہ چونکہ مسلمان کے گھر میں پیدا ہو گیا تو اس لیے مسلمان ہے. یا تو وہ اسلام کو بالکل کہتا ہے کہ میرے ماننے کی چیز نہیں ہے، تھینک یو ویری مچ، صاف کھلا اعتراض کر دیتا ہے. یا اس کو وہ شعوری عمل کے طور پہ قبول کرتا ہے، اس کا مطالعہ کرتا ہے، چند سکولرز کی وہ کتابیں پڑھتا ہے، سکولرز کے بعد جاتا ہے اور اس کو جھنجھوڑتا ہے، سوالات پوچھتا ہے. علماء کے اندر جو رویوں کا تضاد ہے اس پہ وہ بپھر جاتا ہے، ٹوکتا ہے. اس سے معلوم یوں ہوتا ہے کہ ہماری آئندہ نسل جو آ رہی ہے اس کے اندر ایک بیداری کی کیفیت ہے اور اسلام کو وہ سوچ سمجھ کے قبول کر رہی ہے. اسی کو میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک نظریاتی اور معنوی ترقی ہے جس سے کہ ویسٹ گھبرا رہا ہے کہ اگر یہ لوگ جاگ اٹھے اور پھر وہیں پہنچ گئے جہاں 500 سال پہلے تھے. اچھا، ہماری مادی ترقی جو ہے وہ اصل میں ہماری نظریاتی اور معنوی ترقی کے پیچھے پیچھے آتی ہے. یہ آپ تاریخ پڑھ لیں تو آپ کو ایسے ہی نظر آئے گا کہ پہلے ہم معنوی طور پہ، نظریاتی طور پہ اپنے اندر ایک تشخص بیدار کرتے ہیں. اس آئیڈنٹیٹی اور اس تشخص کو بیدار کرنے کے بعد پھر ہمارے سارے رویے جو ہیں وہ اس کے پیچھے پیچھے چلتے ہیں. ہمارا ایک ہسٹوریکل ہے، اس پہ کبھی بعد میں بات کریں. اب یوں لگتا ہے کہ امریکہ میں بھی جائیں تو وہاں پہ بھی ہمیں ایسے خوبصورت مسلمان نظر آتے ہیں. ادھر چلے جائیں دنیا بھر میں، آپ کہیں گھومیں تو آپ کو ایک عام بیداری کی کیفیت نظر آتی ہے مسلمانوں میں، نظریاتی طور پہ، معنوی طور پہ، جو آج سے 40 50 60 سال پہلے نہیں تھی. اس اعتبار سے میں کہتا ہوں کہ ہم لوگ ایک راستے پہ چل پڑے ہیں. اور 21ویں صدی جو ہے میری نظر میں، اس کو آپ دیوانے کی بڑھ کہہ سکتی ہیں، 21ویں صدی مسلمانوں کی بیداری کے ساتھ شروع ہوگی اور مسلمانوں کی صدی ہوگی. وہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ 20ویں صدی جو ہے سائنس کی اور ٹیکنالوجی کی صدی ہے، لیکن 21ویں صدی میری نظر میں مسلمز کی اور مسلمانوں کی سائنٹیفک پروگریس کی صدی ہوگی. ڈاکٹر صاحب، کیا ہمیں اس بات کی ضرورت ہے کہ جو پروپیگنڈا ہمارے خلاف ہوتا ہے مغربی میڈیا سے، ہم اس کو کاؤنٹر کریں؟ ہم یہ بتائیں کہ حقیقت کیا ہے؟ بات یہ ہے کہ اندھیرے کا مقابلہ اندھیرے سے نہیں ہوتا. اندھیرا پھیلایا جا رہا ہے تو ذرا سی روشنی ہم اگر کر دیں تو اندھیرا خود بخود ختم ہو جائے گا. اصل میں اگر ہم اسلام کے آئیڈیلز کو، اسلام کی تعلیم کو جیسا کہ وہ ہیں، صرف اسی کو پیش کر دیں اور صرف نظریاتی طور پہ نہیں، تھوڑا سا عملی طور پہ بھی، اخلاقی طور پہ بھی ہم پیش کر دیں، تو میرے خیال ہے وہی کاؤنٹر پروپیگنڈا بن جائے گا. ایک تلخ حقیقت ہے، مجھے کہہ لینے دیں، اصل میں اسلام کے راستے میں ویسٹرن میڈیا جو ہے وہ اتنا مؤثر پروپیگنڈا نہیں کر رہا جتنا خود مسلمان کا کردار اسلام کے خلاف پروپیگنڈا کر رہا ہے. یعنی یہ ایک بدنصیبی کی بات ہے کہ یعنی وہ لوگ یا ہم لوگ جو اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں، اسلام کے راستے میں سب سے بڑی رکاوٹ ہم خود ہیں. تو خود حجاب خودی، حافظ میاں برخیز. اگر ہم اپنے آپ کو تھوڑا سا اسلام کی طرف لے آئیں اور جیسے نئی نسل آ رہی ہے واقعی اس طرف ہم چل پڑیں کہ قرآن مجید کو سمجھ کے پڑھنا ہے، اس کو اپنانا ہے اور اپنے آپ کو اس کے مطابق ڈھالنا ہے، سیرت طیبہ کے مطابق اس کی رنگ میں اپنے آپ کو رنگنا ہے، تو میرا خیال ہے کہ یہ اتنا بڑا عمل ہوگا
کہ کوئی پروپیگنڈا پر کارگر نہیں ہوگا. ہمیں اسلام کی تاریخ میں ایسی کوئی چیز نظر نہیں آتی. مثلا یہ کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف لوگوں نے طرح طرح کا پروپیگنڈا کیا. کاہن ہے، ساحر ہے، باپ کو بیٹے سے جدا کر دیتا ہے، شاعر ہے، فلاں ہے، فلاں ہے. آپ نے اس کا کاؤنٹر پروپیگنڈا کچھ نہیں کیا کہ تم فلاں ہو، تم یوں ہو، تم یوں. ایسی کوئی بات نہیں، بلکہ صرف اسلام کی دعوت دی ہے اور اس کے مقابلے میں ان کا سارا پروپیگنڈا وہ دھرے کا دھرا ہے. یعنی عمل سے جواب دیا. میں اس کا یعنی پازیٹو، اس سے خود بخود وہ ختم ہو جائے گا. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اقرأ باسم ربک الذی خلق خلق الانسان من علق. صدق اللہ العظیم. ناظرین کرام، یہ پروگرام آخر کیوں ایک لحاظ سے اہمیت رکھتا ہے کہ ہمارے ذہن میں بہت سے سوالات ہوتے ہیں. عزیزان گرامی، آپ کہیں گے کہ یہ کیوں تو آدھی لڑائی ہوتا ہے. ہاں، تو ہم آپ سے آدھی لڑائی شروع کرنے والے ہیں. وہ تمام سوالات جو مجھے بچپن میں، نوجوانی میں، جوانی میں اور آج بھی تنگ کر رہے ہیں. بار بار جھنجھلاہٹ محسوس ہوتی ہے اور ہم کہتے ہیں آخر کیوں؟ تو وہ آخر کیوں جو میں گزشتہ 40 سال سے اپنے سینے میں دبا کے بیٹھا ہوا ہوں، وہ لے کے آ رہا ہوں. ہمیں ارد گرد اپنے جو کچھ نظر آ رہا ہے، ایسا کیوں ہو رہا ہے؟ آخر کیوں؟ اس کا اگر کوئی جواب ہے تو سامنے آنا چاہیے، اور اس کا کوئی جواب اگر میرے پاس نہیں ہے تو ہمیں مل کر اس کا جواب ڈھونڈنا چاہیے. زندگی بقائمی ہوش و حواس گزارنا چاہیے. زندگی ایک شعوری عمل کا نتیجہ ہے، اور ہم جو کچھ بھی اس دنیا میں کرتے ہیں کسی کنوکشن کے تحت، کسی یقین کے تحت کرتے ہیں. صرف سوالات پہ نہیں، جوابات پہ ہم کچھ عمل کا اظہار کرتے ہیں. تو ہمارا یہ سارا پروگرام روزمرہ کی زندگی سے متعلق وہ سوالات جو ہمیں پریشان کرتے ہیں ان کے بارے میں ہے کہ آخر ایسا کیوں ہو رہا ہے. کوئی مصلحت ہے؟ کوئی حکمت ہے؟ کیا یوں نہیں یوں ہو سکتا تھا؟ تو یہ ایک کھلی ہوئی بحث ہوگی. اس میں آپ میرے ساتھ شریک ہوں گے اور آپ ہمیں سوالات بھیجیں گے، تعاون کریں گے، اور کہیں آخر کیوں کا جواب دیتے دیتے میں غلطی کر جاؤں تو آپ مجھے لکھ کے بھیجیں گے. میں ٹیلی فون کریں گے، میں آپ کا ٹیلی فون بھی سنوں گا، فوری طور پہ اس کا جواب بھی دینے کی کوشش کروں گا. تو یہ ایک ڈائیلاگ ہوگا ہمارا، یہ ایک گفتگو ہوگی، یہ ایک ہفتہ وار پروگرام ہوگا. اور اس ہفتہ وار پروگرام میں تقریباً آدھے گھنٹے کا ہے. ہم دیکھیں گے کہ ہماری زندگی میں روزمرہ معمولات میں جو کچھ ہو رہا ہے وہ کیوں ہو رہا ہے. مثلا اب آج ایک بات میرے ذہن میں ہے. ہمیں کہا جاتا ہے کہ مذہب اندھے عقیدے کا نام ہے. بلائنڈ فیتھ. And if you have to believe in religion, you have to have a blind faith.
بلائنڈ فیتھ کا مطلب کیا ہے؟ بات سمجھ میں آئے نہ آئے مان لو، بات غیر معقول لگے، دل کو نہ بھائے، دل کو اس پہ اطمینان نہ ہو، اس کو کہہ دو یہ مذہب کے، یہ کلیسا کے، یہ مولوی کے، یہ صوفی کے اسرار ہیں، مان لو، بس مان لو۔ کیوں اندھا عقیدہ کیوں لایا جائے؟ مجھے اللہ نے اندھا تو بنا کے نہیں بھیجا ہے، مجھے تو اللہ نے آنکھیں دے کے بھیجا ہے، مجھے اللہ تعالیٰ نے دماغ بند کرنے کو تو نہیں بھیجا ہے، اس نے تو کھلا دماغ عطا کیا ہے، مجھے تو سوچنا بھی ہے، سمجھنا بھی ہے، دونوں آنکھیں کھول کے دیکھنا بھی ہے، تو یہ اندھا عقیدہ کیوں؟ اور پھر یوں کہا جاتا ہے کہ دیکھو میاں یہ سائنس ہے، یہ فلسفہ ہے، یہ معقولات ہیں، عقلیات ہیں، یہ ریشنل اپروچ ہے، اس کو یہاں رہنے دو۔ ہاں یہ مذہب ہے، یہ اخلاقیات ہے، یہ ریلیجن ہے، یہ ڈوگماز ہیں، اندھے عقیدے ہیں۔ There you have to be dogmatic, you have to be bigoted، بس مانتے چلے جانا ہے، اور بات معقول ہو یا نہ ہو بس چپکے سے مان لینا ہے۔ سائنس سے ٹکرا رہی ہے، فلسفے سے ٹکرا رہی ہے، عقل سے ٹکرا رہی ہے، واقعات دنیا سے ٹکرا رہی ہے، جو کچھ آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں اس سے ٹکرا رہی ہے، لیکن نہیں، اپنے مشاہدے، اپنے تجربے، اپنے عقل، اپنی سائنس، اپنے علم، ہر چیز کو ایک طرف پھینک کے بس اندھے عقیدے کے طور پہ مذہب کو مان لینا۔ عزیزان گرامی، یہ اندھے عقیدے کی بیماری کب سے شروع ہوئی اور کب سے ایسا ہوا کہ مذہب جو ہے وہ سائنس کا، علم کا، فلسفے کا، ریشنلزم کا مد مقابل بن گیا، جانی دشمن ٹھہرا، اور اس دن سے آج تک ایسے ہی چلا آ رہا؟ اس کی ایک تاریخ ہے، اور افسوس کی بات یہ ہے کہ یہ تاریخ رینیسانس کی تاریخ ہے، تحریک احیاء علوم کی تاریخ ہے۔ یورپ جب دور ظلمات میں تھا، جس کو وہ خود ڈارک ایجز کہتے ہیں۔ ڈارک ایجز کیوں کہتے ہیں؟ کہ جاہلیت کا زمانہ تھا، جہالت تھی، علم نہیں تھا۔ ہاں یہاں ایک بات اور کہہ دوں، جملہ معترضہ ہوگا، کہ اسلام کا اصل مد مقابل جو ہے وہ کفر نہیں ہے، اسلام کا مد مقابل جہالت ہے۔ جہالت ایک نظری چیز ہے، لیکن اسی جہالت کو جب عملی زندگی میں اپلائی کر دیا جائے تو اس کو جاہلیت کہتے ہیں۔ تو اسلام جس چیز کا سب سے بڑا دشمن ہے، جس کا مد مقابل ہے اور جس کا ازالہ کرتا ہے، وہ جاہلیت ہے، وہ دور ظلمات ہے۔ یہی وجہ ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے پہلے کے دور کو دور کفر نہیں کہا جاتا، دور جاہلیت کہا جاتا ہے۔ عہد کفر نہیں، عہد جاہلیت کہا جاتا ہے، کہ اسلام نے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے آ کے جس چیز کو ختم کیا ہے وہ جاہلیت ہے، جہالت ہے۔ یورپ کا دور جو ہے 15ویں 16ویں صدی عیسوی کا، یہ دور ظلمات ہے، یہ دور جاہلیت ہے۔ اس دور میں ایک علم کی شعاع، بہت تیز شعاع، اسپین اور اندلس کے راستے سے یورپ میں آنا شروع ہوئی، فرانس، برطانیہ، پھر جرمنی، پھر اور آگے کو اسکینڈینیوین کنٹریز۔ یوں اسپین اس زمانے میں انتہائی ترقی یافتہ ملک تھا، سائنسی دنیا میں بہت آگے تھا، تو سائنسی علوم اسپین کے راستے مسلمانوں کے راستے سے اس دور کے یورپ میں، جو دور ظلمات میں، اندھیروں کے دور میں، جاہلیت کے دور میں پھنسا ہوا تھا، آنا شروع ہوئے۔ فوری طور پہ ایک رد عمل ہوا کہ اس دور کا مذہب جو کہ یورپ میں نافذ تھا، اور وہ اکیلا مذہب ہی نہیں تھا بلکہ وہ اس دور کی سیاست میں اور حکومت میں بھی شریک تھا۔ اس دور میں یورپ کی اکثر حکومتیں تھیوکریسیز تھیں، کہ
بادشاہ کے ساتھ ساتھ مذہب کا جو سربراہ ہوتا تھا وہ بھی حکومت میں اور اختیارات میں شریک ہوتا تھا. ادھر یہ مصیبت پڑی کہ چونکہ سائنسدان پٹ چکے تھے، مار کھائی تھی انہوں نے مذہب کے ہاتھوں، تو انہوں نے مذہب کو خرافات کا نام دیا، اس کو انہوں نے طلسمات کا نام دیا، اس کو دیومالائی اور فیری ٹیلز کا اس نے نام دیا، اور مذہب کو بھاگ کے پناہ لینی پڑی اندھے عقیدے میں، بلائنڈ فیتھ میں اور فنڈامنٹلزم میں. فنڈامنٹلزم پہ تو ہم بات آئندہ کریں گے، لیکن میں یہاں آپ کی خدمت میں عرض کر دوں کہ فنڈامنٹلزم اسی دور کی ایجاد ہے. اس دور کے مذہبی سربراہوں نے، پنڈتوں نے، پادریوں نے یہ اعلان فرمایا کہ اپنے دین کی بنیادوں کو مضبوطی سے پکڑ لو، اور کوئی سائنس، کوئی فلسفہ، کوئی علم، کوئی تحقیق، کوئی تفتیش، کوئی اکتشاف اگر ہمارے مذہب کی بنیادوں سے ٹکرائے تو اس کو پاش پاش کر دو، بالکل کسی کا کوئی لحاظ نہ کرو، مارتے چلے جاؤ اور اپنے دین کی بنیادوں کو بچاؤ، فنڈامنٹلز کو. یہ تحریک فنڈامنٹلزم کہلائی. یہ شاخسانہ یورپ میں پھوٹا. پھر 1920 میں فنڈامنٹلزم کی وہی تحریک دوبارہ چلی امریکہ کے اندر، اور 40s تک وہ چلتی رہی کہ اپنے مذہب کی بنیادوں کو محفوظ کرو اور سائنس اور فلسفہ اور علم کی یورش سے اس کو بچاؤ. تو اس دور کے فنڈامنٹلزم کا جو اصل کونوٹیشن ہے وہ ہے سائنس دشمنی، علم دشمنی، حقیقت دشمنی، اسلام دشمنی. اس لیے کہ سائنس تو اسلام کے راستے سے آ رہی تھی، مسلمانوں کے راستے سے آ رہی تھی. تو فنڈامنٹلزم اس دور میں 300 سال تک سائنسدانوں کو ذبح کرتا رہا، علماء کو قتل کرتا رہا، ان کے گھر جلاتا رہا. یہی بنیاد پرست تھیوکریٹس، جن کا کہ حکومت میں ایک ہاتھ تھا اور بادشاہ کے ساتھ ان کی ملی بھگت تھی، انہوں نے علم کو، سائنس کو 300 سال تک انتہائی سخت سزائیں دیں، اور یہ ایک اسکول آف تھاٹ اس زمانے میں ابھرا. عزیزان گرامی، آپ کی خدمت میں ایک اہم بات عرض کروں کہ اسلام کی تاریخ میں 1400 سالہ تاریخ میں کوئی گیلیلیو موجود نہیں ہے. آپ ایک سائنسدان ایسا نہیں گنوا سکتے جس کو کسی بھی مسلمان حکومت نے سزائے موت دی ہو اس کی کسی سائنسی تحقیق کی بنیاد پر. بلکہ اس کے برعکس آپ کو ایک عجیب و غریب چیز نظر آئے گی کہ ہمارے ہاں جتنے بڑے بڑے علماء ہیں وہ سائنسدان ہیں. آپ ابن سینا کو دیکھ لیں، فارابی کو دیکھ لیں، ابن رشد کو دیکھ لیں، امام غزالی کو دیکھ لیں. اپنی دور کی جو جدید ماڈرن سائنسز ہیں ان پہ ان کو عبور حاصل ہے. ابن حیثم کو، تمام بڑے بڑے علماء ہمارے سائنسدان ہیں. اس کے برعکس یورپ کے اندر آپ کو کوئی سائنسدان مذہبی پیشوا نظر نہیں آئے گا، اور کوئی مذہبی پیشوا آپ کو سائنسدان نظر نہیں آئے گا. اس کی وجہ یہ ہے کہ ان کے ہاں مذہب میں اور سائنس میں دشمنی ہے. اس کے بالکل برعکس اسلامی دنیا میں سائنس اور اسلام دونوں اکٹھے چل رہے ہیں. وجہ کیا ہے؟ اہم وجہ یہ ہے کہ اسلام وہ دین ہے جو تحریف نہیں ہوا، اس میں تبدیلی نہیں آئی. اس کی الہامی کتاب، آسمانی کتاب، مقدس کتاب قرآن مجید انٹیکٹ ہے. اس کا ایک ایک لفظ، ایک ایک حرف زبر زیر پیش اسی طرح سے موجود ہے جیسا کہ پہلے دن تھا. دین فطرت ہے، اللہ کا بنایا ہوا دین ہے. اسلام دین فطرت ہے اور سائنس مطالعہ فطرت ہے. تو یہ دونوں تو بہن بھائی ہو گئے، دونوں کو تو اکٹھے چلنا ہے. یہی وجہ ہے کہ اسلامی تاریخ میں جتنا سائنس کو فروغ حاصل ہوا، سائنس کو ترقی نصیب ہوئی،
وہ اسلام سے پہلے کبھی فروغ سائنس کو اتنا حاصل نہیں ہوا. آپ کبھی واشنگٹن لائبریری میں جائیں، وہاں آپ کو داخل ہوتے ہی دیوار پہ ایک جملہ لکھا ہوا نظر آئے گا. وہ جملہ کیا ہے کہ اسلام گیو سائنس ٹو ہیومینٹی. اسلام گیو سائنس ٹو ہیومینٹی، کہ اسلام نے انسانیت کو سائنس عطا فرمائی ہے. یہ بات آپ کو واشنگٹن کی لائبریری میں داخل ہوتے ہی اوپر دیوار پہ لکھا ہوا نظر آ جاتا ہے آپ کو. تو اسلام سائنٹیفک ریلیجن ہے، یہ ضابطۂ حیات ہے، پوری زندگی کو انکمپاس کرتا ہے. عزیزان گرامی، علم غیر مربوط بکھری ہوئی معلومات کا نام نہیں ہوتا، بلکہ علم ایک ربط مرتب معلومات کے سنتھیٹک ہول، آرگینک ہول کا نام ہوتا ہے، جو پوری کی پوری زندگی کو اپنی لپیٹ میں لے لیتا. یہ سیاست ہو، معیشت ہو، سماجی زندگی ہو، انفرادی زندگی ہو، کچھ بھی ہو، ایک بہت بڑے ضابطۂ حیات کے اندر سب کچھ آ جاتا ہے. وہ دین کہلاتا ہے. اور اسلام ان معنوں میں دین ہے، ریلیجن نہیں ہے، بہت الگ پرائیویٹ قسم کی لائف کا نام نہیں ہے، بلکہ انفرادی بھی اور اجتماعی دونوں زندگیوں کا نام ہے. یہاں میں ایک اور اہم بات کی طرف بھی اشارہ کر دوں. اسلام نے اور خصوصاً قرآن مجید نے انسان کو تحقیق کا ایک راستہ عطا کیا ہے. اس راستے کو ہم انڈکشن کہتے ہیں، استقراء کہتے ہیں، مشاہدہ کہتے ہیں، تجربہ کہتے ہیں. ہسٹری آف فلاسفی کا مطالعہ کیجئے. اسلام کے دور تک جس چیز کا دنیا میں بول بالا ہے اور علمی بازار میں جس چیز کا چلن ہے، وہ ایرسٹوٹیلین اپروچ ہے، وہ ارسطو کی منطق ہے، جس کی بنیاد ڈیڈکشن ہے، استخراج ہے. اب آپ کہیں کہ میں سخت اور مشکل الفاظ بولنے لگ گیا ہوں. نہیں، میں واپس آتا ہوں، میں دونوں لفظوں کی تشریح کر کے بات کو واضح کرتا ہوں. ڈیڈکشن اور استخراج کس چیز کا نام ہے؟ وہ یہ ہے کہ ہم کلیات کو فرض کر لیتے ہیں اور ان کلیات سے ہم جزئیات کی طرف آتے ہیں. مثلا ہم کہتے ہیں تمام انسان فانی ہیں، سقراط انسان ہے، اس لیے سقراط فانی ہے. اب یہ 3 جملے ہیں نا. پہلا جملہ یہ کلیہ ہے، تمام انسان فانی ہے. دوسرا جملہ جزیہ ہے کہ سقراط ایک انسان ہے. اب چونکہ تمام انسان فانی ہیں اور چونکہ سقراط انسان ہے، اس لیے نتیجہ یہ نکلا کہ سقراط فانی ہے. اس کو پہلے کو کبرا کہتے ہیں، دوسرے کو صغرا کہتے ہیں، تیسرے کو نتیجہ کہتے ہیں. فرسٹ پریمس، سیکنڈ پریمس اینڈ دین دی کنکلوژن. یہ ڈیڈکشن کہلاتی ہے، یہ استخراج کہلاتے ہیں. کلیہ سے جزیہ کا استخراج کر لیا. یہ تھی وہ منطق جو کہ اسلام کے زمانے تک اور اس کے بعد تک بھی چلتی رہی. قرآن مجید نے آ کے اس کو بالکل پاش کر دیا. قرآن مجید کا جو انداز ہے وہ استخراجی نہیں. قرآن کلیہ کی بات ہی نہیں کرتا. قرآن تو پوچھتا ہے کہ یار یہ بتاؤ تم کہاں کیسے پتہ چل گیا کہ تمام انسان فانی ہیں؟ ابھی تو بہت سے انسان آنے باقی ہیں. تم نے تو چند انسانوں کو دیکھا کہ وہ مر آ گئے، تو بیٹھے ہوئے ہیں، پتہ ہے مرتے ہیں کہ نہیں مرتے. ہمارے بعد بہت سی اور نسلیں پیدا ہوں گی، پتہ نہیں وہ فانی ہوں گی یا نہیں فانی ہوں گی. تم نے کیسے یہ طے کر لیا ساری فانی؟ ہاں آؤ پہلے مشاہدہ کرو، دیکھو یہ انسان فانی ہے، زید فانی ہے، بکر فانی ہے، عمر فانی ہے، فلاں 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 فلاں. ہاں اتنے سارے انسان فانی ہیں تو لگتا ہے کہ سارے انسان فانی ہیں.
اس کو استقراء کہتے ہیں کہ آپ نے ایک جز، پھر دوسرے جز، پھر تیسرے جز، پھر چوتھے، پانچویں، چھٹے، تمام اجزاء کا آپ نے علیحدہ علیحدہ مطالعہ کر لیا، اور اس کے بعد آپ اجزاء اور جزئیات سے آپ کلیہ کی طرف روانہ ہوئے۔ انہی جزئیات کو آپ نے آگے اس کی تعمیم کر دی، اس کو جنرلائز کر دیا آپ نے، اس کو استقراء کہتے ہیں۔ اور آپ اگر سائنس کی تاریخ سے واقف ہوں، فلسفے کی تاریخ سے واقف ہوں، تو آپ جانتے ہوں گے کہ سائنس کی بنیاد ڈیڈکشن نہیں ہے، سائنس کی بنیاد انڈکشن ہے، استخراج ہے، مشاہدہ ہے، تجربہ ہے۔ آپ پہلے مشاہدہ کرتے ہیں، تجربہ کرتے ہیں، پھر آپ جنرلائز کرتے ہیں، پھر آپ کلیہ کی طرف آتے ہیں، پھر آپ اصول بناتے ہیں، پھر آپ قانون بناتے ہیں۔ یہ دیکھیں یورپ میں جو بڑے بڑے سائنس کے اور فلسفے کے بانی ہیں، مثلا رینے ڈیکارٹ یا مثلا بیکن یہ استقراء کا بانی ہے۔ ایسی ڈیکارٹ، اور اطلاع نرز ہے کہ یہ حضرات اس زمانے میں جو جدید سائنس کے اور فلسفے کے بانی تھے، یہ عربی ادب کے اور عربی علوم کے بہت ماہر شمار ہوتے تھے۔ ان حضرات نے اندلس کی یونیورسٹیوں سے استفادہ کیا، امام غزالی اور اس دور کے بڑے بڑے علماء کی کتابوں سے استفادہ کیا، اور پھر اس طرز مشاہدہ، اس طرز تجربہ کو اپنایا، اس سائنٹیفک میتھڈ کو اپنایا جو قرآن نے مسلمانوں کو عطا کیا تھا۔ اس کی بنیاد مشاہدہ اور تجربہ ہے، وہ تجریدی فکر نہیں ہے جو کہ استخراج میں اور ڈیڈکشن میں ہوتا ہے۔ اس کی بنیاد پہ آگے پھر سائنس کی گاڑی روانہ ہوئی۔ گاڑی تو چل ہی رہی تھی، لیکن سچی بات یہ ہے اور ایمانداری کی بات یہ ہے کہ اس گاڑی کو جو کہ مسلمانوں نے یورپ کے حوالے کی، اس کو یورپ نے اور امریکہ نے بہت ہی تیز رفتار کر دیا، لیکن گاڑی تو بہت پیچھے سے چلی آ رہی تھی۔ اس کا تو ایک بہت بڑا اسٹیشن مکہ تھا، مدینہ تھا، دمشق تھا، بغداد تھا، اندلس، غرناطہ، قرطبہ تھا۔ وہاں سے یہ ہوتی ہوئی گاڑی جب فرانس میں داخل ہوئی، جرمنی میں داخل ہوئی، برطانیہ میں اور ملکوں میں آئی تو اور تیز رفتار ہو گئی۔ یوں ہم دیکھتے ہیں کہ اسلام سائنس کی بنیاد بن جاتا ہے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ ڈاکٹر صاحب، آپ نے فرمایا کہ جہاد جو ہے وہ جہد کا نام ہے اور کوشش کا، تو میں آپ سے یہ پوچھنا چاہوں گی کہ جو معاشرتی برائیاں ہمارے معاشرے میں اس وقت ہیں، انصاف کا حصول ممکن نہیں، اور رشوت ہے، استحصال ہے جو طبقاتی چل رہا ہے، ہم اس کے خلاف جہاد کب اور کیسے شروع کریں گے؟ دیکھیں، میں عرض کروں کہ جو طبیب ہوتا ہے مرض، اصل جو جڑ ہوتی ہے نا، اس کا ازالہ کرتا ہے۔ ہر مرض کی بہت سی علامات، بہت سی سمٹمز ہوتی ہیں۔ رشوت ایک سمٹم ہے۔ اس قسم کی اور خرابیاں جو معاشرتی برائیاں ہیں، یہ ساری کی ساری علامات ہیں، سمٹمز ہیں ایک بہت بڑی بیماری کی۔ اور اصل بیماری آپ کبھی اگر غور کریں نا، وہ بے یقینی کی ہے، کنوکشن کا نہ ہونا۔ جس شخص کی زندگی میں یقین، کنوکشن نہ ہو، وہ ایک تنکے کی طرح سے ہوتا ہے جس کو ہوا ادھر سے اٹھا کے ادھر پھینک دیتی ہے، ادھر سے اٹھا کے ادھر پھینک دیتی ہے۔ سنہ تہذیب حاضر کے گرفتار، غلامی سے بتر ہے بے یقینی۔ اصل بات یہ ہے کہ اگر مجھے، اب آپ رشوت کی ایک بات کر رہی ہیں، صرف اتنی سی بات بتا دوں، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ہر خطبہ جمعہ میں ایک جملہ کہا کرتے تھے، وہ ہمارا خطیب بھی کہتا ہے لیکن اس کا ترجمہ نہیں کرتا۔ الا
وَإِنَّ نَفْسًا لَن تَمُوتَ حَتَّى تَسْتَكْمِلَ رِزْقَهَا فَاتَّقُوا اللَّهَ وَأَجْمِلُوا فِي الطَّلَبِ۔ دیکھو یہ یاد رکھنا کہ اس وقت تک تمہیں موت نہیں آئے گی جب تک کہ اپنے حصے کا رزق پورا پورا وصول نہ کر لو۔ جب یہ بات ہے تو پھر رزق حلال طریقے سے کماؤ۔ اب یہ حضور کا ایک جملہ ہے جو آپ ہر خطبہ جمعہ میں کہا کرتے تھے۔ اب اگر میرا یہ یقین ہو جائے کہ اللہ تعالیٰ نے میرا ایک حصہ، میرا ایک نصیب رزق کا مقرر کر دیا، وہ مجھے ملنا ہی ملنا ہے، میرا سارا امتحان اس بات میں نہیں ہے کہ میں کتنا کماتا ہوں، اس میں کمی اضافے کی کوئی گنجائش، سارا امتحان اس بات میں ہے کہ میں کیسے کماتا ہوں، حلال طریقے سے کماتا ہوں یا حرام طریقے سے کماتا ہوں۔ اب میں آپ سے صرف اتنا میں پوچھنا چاہوں گا کہ اگر کسی آفیسر کے دل میں یہ بات دل میں ایک مرتبہ بیٹھ جائے کہ یار میرا رزق تو طے شدہ ہے، مجھے تو اتنا ہی ملنا ہے، تو کبھی وہ رشوت لے گا؟ اگر میں اتنی سی رشوت لوں گا تو اتنا سا حلال رزق میرا کم ہو جائے گا، تو اس کو کیا مار پڑی ہے کہ وہ خواہ میں رشوت لے؟ آپ اگر رشوت کا کبھی آپ انالیسس کریں اور اس مینٹیلٹی کو، اس ذہنیت کو آپ غور سے دیکھیں تو آپ کو پتہ چلے گا کہ وہ سمجھتا ہے کہ اگر میں نے رشوت نہ لی تو میں رزق کی دوڑ میں پیچھے رہ جاؤں گا، اور اگر میں نے رشوت لے لی تو میں رزق زیادہ کما لوں گا۔ یہ ایک انڈرلائنگ آئیڈیا ہے اس کے پاس، اور اس پہ وہ بلیو کرتا ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ وہ ایمان اور وہ یقین جو محمد رسول اللہ نے دیا ہے وہ اس کے دل میں نہیں اترا ہے، وہ ایجوکیشن میں ہمارے نہیں آیا ہے، تعلیم میں وہ نہیں آیا ہے۔ اگر اتنا میں آپ سے عرض کروں کہ مجھے یاد ہے میری والدہ مرحومہ نے ایک جملہ کہا تھا، جملہ سرائی کی زبان میں ہے، اس کو میں ترجمہ کر دوں گا کہ شین بھوک مرے درب مول نہ چرے، کہ شیر بھوکا مر جاتا ہے گھاس نہیں کھاتا ہے، گھاس کی بھی گھٹیا بھی، ہاں درب، کہ شیر جو ہے بھوکا مر جاتا ہے۔ میں جب کمپٹیشن CSS میں آیا تو یہ جملہ انہوں نے مجھے کہہ دیا تھا کہ نوکری جوائن کرتے ہوئے کہ بھوکے مر جانا لیکن حرام نہیں کھانا۔ اب یہ ایک تربیت کی بات ہے کہ رزق تو اللہ تعالیٰ اتنا دے گا اور اس نے لکھ دیا ہے وہ پورا ملے گا، اس سے پہلے فرمایا اس سے پہلے تم نہیں مر سکو گے جب تک کہ اپنے حصے کا پورا پورا رزق وصول نہ کرو۔ اب معلوم ہوا کہ یہ جو معاشرتی برائی، مثلا ہم نے ایک کو پک اپ کر لیا، رشوت ہے، تو اس رشوت کی بنیاد میں وہ بے یقینی رکھی ہوئی ہے۔ اگر یقین اس بات کا ہوتا کہ یار میرے حصے کا رزق تو لکھا ہوا ہے تو میں حلال طریقے سے کیوں نہ کما لوں، تو آپ تمام معاشرتی برائیوں کی پس منظر میں آپ یہ دیکھیں گے کہ ناقص تعلیم ہے اور یقین اور کنوکشن کا نہ ہونا ہے۔ آپ دیکھیں گے قرآن مجید میں بار بار ایک چیز آئی ہے اور وہ یہ ہے کہ وَالَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ وَالْإِيمَانَ، وہ لوگ جنہیں علم دیا گیا ہے اور ایمان دیا گیا ہے۔ معلوم ہوا کہ علم کی اصل خوبی یہ ہے کہ انسان کو ایمان عطا کر دے، اس کو بے یقینی سے نکال دے، اس کو کنوکشن دے دے، اس لیے کہ انسان میں اگر کنوکشن ہوگا تو وہ کچھ کر سکے گا، بے یقینی کے عالم میں کچھ نہیں کیا جا سکتا۔ ڈاکٹر صاحب کچھ آزادیاں اور پابندیاں انہی سے معاشرہ تشکیل پاتا ہے، اور انہی آزادیوں اور پابندیوں کو ہم قانون یا قوانین بھی کہتے ہیں، تو ان کا احترام افراد پر لازم۔ ہمارے ہاں اسلام میں کون سا ایسا نظام ہے یا کیسا نظام ہے جس کے تحت افراد کو قانون کے احترام کی عملی طور پر تربیت دی جاتی ہے؟ بات یہ ہے کہ اسلام دو چیزوں کے مجموعے کا نام ہے، ایک کو ہم کہتے ہیں حقوق اللہ، دوسرا ہے حقوق العباد، اللہ کے حقوق اور اس کے بندوں کے حقوق۔ اچھا، حقوق اللہ کی پھر آگے دو قسمیں ہیں، عقائد، عبادات۔ حقوق العباد کی پھر دو قسمیں ہیں، اخلاق، معاملات۔ اس اعتبار سے دین جو ہے آپ اگر غور کریں تو چار چیزوں کا نام ہے، عقائد، عبادات، اخلاق، معاملات۔ ٹھیک ہے نا جی؟ اچھا، اب آپ اگر ذرا ترتیب دیکھیں تو ترتیب عملی ہے، یا یوں کہیں ترتیب سعودی ہے، اوپر کی طرف جا رہے ہیں۔ پہلی محنت تو ہوتی ہے کہ عقیدہ، یقین، ایمان وہ درست ہو،
اس کے لیے جو سب سے پہلا کام کیا جاتا ہے وہ ہے نظام تعلیم کا، اس لیے کہ بنیاد جو ہے یقین کی وہ علم سے آئے گی۔ آپ پہلے کسی چیز کو جانتے ہیں، سمجھتے ہیں، اس پہ غور کرتے ہیں، وہ بات جب آپ اچھی طرح سے جان لیتے ہیں، سمجھ لیتے ہیں، آپ کا علم اس کے بارے میں راسخ ہو جاتا ہے تو وہ ایمان بن جاتا ہے۔ یہ بات قرآن مجید میں ہے نا کہ وَالرَّاسِخُونَ فِي الْعِلْمِ يَقُولُونَ آمَنَّا بِهِ، وہ لوگ جن کا علم راسخ اور پکا ہو جاتا ہے وہ کہتے ہیں جی ہم ایمان لے آئے۔ تو ابتدا یوں ہوتی ہے پہلے علم سے، علم راسخ ہوا، یقین بن گیا۔ اچھا صاحب، یقین جب راسخ ہو گیا کہ بھی اللہ میرا خالق ہے، میرا مالک ہے، اور میرا محبوب حقیقی ہے، میری منزل ہے، وہی میرا سب کچھ ہے اور میں اسی کا ہی ہوں، تو اب عبادت میں کوتاہی نہیں ہوگی۔ آپ نے عقیدہ ذرا سا مضبوط ہوگا تو عبادت جو ہے اس میں خود